خوبصورت تحریروں کے شیئر کرنے کا سلسلہ آپ کے اس فیوریٹ چینل پر جاری اور ساری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. ایک تحریر میں نے لکھی تھی چند سالوں قبل اور مجھے یاد بھی نہیں، اس کا عنوان تھا وائرس سے الرٹ رہیں، وائرس الرٹ. اچھا، یہ تحریر جدہ میں اردو نیوز میں شائع ہوئی اور اس کو ہمارے بھائی نے ترکی سے ریکارڈ کر کے بھیجی ہے، اور ابھی میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے فوٹو بھیج دیجئے تو انہوں نے فوراً الحمدللہ فوٹو بھی بھیج دی. یہ ہے ہمارے بھائی، اللہ رب العالمین عبدالشکور صاحب آپ کو سلامت رکھے. آپ تو ویسے ہی جوان ہیں جیسے ہم نے آپ کو چھوڑا تھا. اللہ رب العالمین آپ سے خوش رہے، آمین یا رب العالمین. وہ جو تحریر تھی نا، جو میری 20 سال پہلے لکھی، اس کو بھائی عبدالشکور صاحب نے اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے بھیجا ہے. یہ خوبصورت ترین تحفہ آپ نے بھیجا ہے بھائی عبدالشکور، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سنتے ہیں بھائی عبدالشکور کی آواز کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ آواز ہے جو کہ سعودی عرب میں ہمارے ساتھ رہتی تھی اور اب چلی گئی ہے ترکی. وہاں ریل اسٹیٹ کا غالباً کام کر رہے ہیں. مجھے امید ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم شاید ترکی چلے جائیں اور وہاں کی نیشنلٹی ان کو مل گئی ہے، ہمیں بھی مل جائے گی. بہرحال میں انشاءاللہ اس سلسلے میں عبدالشکور صاحب آپ سے تفصیل سے بات کروں گا، لیکن آج جو تحریر آپ نے بھیجی ہے اس کا میں کتنا شکریہ ادا کروں آپ کو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جو کہ والہانہ محبت اور عقیدت کسی سے رکھتا ہو. جی ہاں، سنتے ہیں بھائی عبدالشکور صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائرس کی بات کی جا رہی ہے، اور یہاں وائرس ہمارے پاس اصل میں جب فون میرا بجنے لگتا ہے تو وہ اللہ بس مجھے کیا کہوں میں. چلیے سنتے ہیں. الرٹ کہیے، وائرس سے الرٹ رہیے. ہمارے اس ترقی یافتہ دور میں بہت سی باتیں اسلام کے نام پر ایسی پھیلائی جا رہی ہیں جس سے مسلمان کے عقیدے میں ایک ایسا وائرس داخل ہو رہا ہے جو نہایت ہی خطرناک ہے. اگر کمپیوٹر میں وائرس داخل ہو جائے تو انسانوں نے ایسے پروگرام بنائے ہوئے ہیں جن کے ذریعے یہ علم ہو جاتا ہے کہ وائرس کس نوعیت کا ہے اور اس کا علاج کیوں کر ممکن ہے. لیکن عقیدے کے نام پر جو زہر مسلمانوں کو پلایا جا رہا ہے، ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اس کے علاج کی طرف توجہ کم ہی لوگ کر رہے ہیں. مسلمانوں کے ذہنوں کو بالارادہ یا بلا ارادہ سکھایا جا رہا ہے، یعنی ایک ایسے منہج پر لایا جا رہا ہے جہاں ان کے ذہنوں میں ایک ایسی بیماری جنم لیتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اس خطرناک بیماری کا نام ہے بدعقیدگی. صحیح بات. جی ہاں. مثلا مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ عز و جل کو ہی ہے، اور کسی کو اس کی مخلوق میں یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ غیب کے بارے میں جان سکے. لیکن ملاحظہ فرمائیے، لکھتے ہیں کہ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں، دوسرے قصے میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے میرے پاس 70,000 کلمہ ذخیرہ آخرت کے لیے جمع تھا. ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جو ہمارے ساتھ ایک مرتبہ کانا کاتے کاتے چیخ پڑا یا اللہ، اور کہنے لگا کہ میری ماں جہنم میں ہے، اسے عذاب ہو رہا ہے. کہتے ہیں میں نے جو نصاب اپنے پاس جمع کیا ہوا تھا اس میں سے کچھ اس کی ماں کو چپکے سے بخشا، اور اس ٹرانزیکشن کا علم کسی کو بھی نہ تھا، صرف میں اور میرا رب اس سے واقف تھا. صحیح بات ہے. لیکن وہ لڑکا کہنے لگا کہ چچا جان، میری ماں کو دوزخ کے عذاب سے نجات مل گئی ہے. فضائل اعمال. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم میں تو قیامت کے بعد لوگ جائیں گے، یہ عورت کیسے چلی گئی اور اس کو کیسے علم ہوا کہ اس کی ماں کو عذاب ہو رہا ہے؟
صحیح بات ہے. یہ حضرات شیوخ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی اس حرکت کا علم کسی کو نہیں تھا. تو اس نوجوان کو کیسے علم ہوا؟ کیونکہ بعض کتابوں میں یہاں تک تحریر کیا جاتا ہے کہ اس نوجوان نے ان حضرات کا شکریہ بھی ادا کیا. اللہ اکبر. یہ تمام باتیں جن کا ذکر ہوا ہے علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں. بے شک اس طرح کے قصوں سے مسلمان کے درمیان بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے. صحیح بات ہے. لہذا ایسی کتابوں سے پرہیز کیا جائے جن کے اندر اس طرح کے باطل عقائد درج ہوں. اگر آپ اس طرح کے قصوں کو بدعقیدگی تصور کرتے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ واقعات کہاں سے نقل ہوئی ہیں تو براہ کرم ہمیں لکھیے اور اس فکر سے اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو بچائیے. صحیح بات ہے. اور معاشرے کو اس خطرناک بیماری سے پاک کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیے. بے شک. محمد عاقل، جدہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ رب العالمین آپ کے صیام اور قیام کو قبول فرمائے. آپ کی محبت کو اللہ رب العالمین ہمیں عرش کے سائے میں جگہ ہونے کی وجہ بنائے اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں ملائے اور اس دنیا میں بھی ملائے. اللہ تعالی وہ آسائشیں اور وہ وسائل عطا فرما دے کہ ہماری اور آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں. ہم ترکی آتے رہیں اور آپ مکہ مکرمہ میں عمرے کی سعادت سے فیضیاب ہوتے رہیں. بہت شکریہ بھائی عبدالشکور صاحب. یہ وہ تحریر ہے جو میں نے نہ جانے 20 سال پہلے لکھی تھی اور میں بھول چکا تھا کہ یہ میں نے لکھی بھی ہے، لیکن انہوں نے وہ محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. ایک مرتبہ بھائی عبدالشکور صاحب میں ریاض گیا اور وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ اس زمانے میں، چونکہ آپ ریاض میں رہتے تھے تو میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں، اس زمانے میں دارالسلام، مکتبہ دارالسلام کا آفس ہوا کرتا تھا شارع 40 پر، نیشنل جو ہاسپٹل ہے غالباً اس کے پیچھے. تو وہاں میں جدہ سے گیا تھا تو ایک صاحب نے جب میں مدرسے مکتبے میں داخل ہوا تو جو وہاں پر ورکر تھے، جو کام کرنے والے مینیجر غالباً تھے، تو انہوں نے مجھے دیکھ کر ایک دم تپاک سے ملے اور ایسے گلے لگا لیا. تو میں نے ان کو پہچانا نہیں تھا. میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات تھی. تو میں کہنے لگے آپ عاقل صاحب ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہوں تو میں عاقل صاحب ہی. کہنے لگے آپ کی ایک تحریر میں نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے. اللہ گواہ ہے اس شخص نے ایک چھوٹی سی تحریر میں نے لکھی تھی اردو نیوز میں، ابھی وہ میں بھول گیا ہوں، واللہ وہ کون سی تحریر تھی میں بھول چکا ہوں، لیکن اس کی محبت وہ ابھی بھی میری آنکھوں میں بسی ہوئی ہے کہ اس نے پرس میں سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پرس میں سے وہ تحریر اس نے ایسے فولڈ کر کے رکھی ہوئی تھی، لفافے، مطلب اس نے جیسے ہوتا نا کسی نوٹ کو رکھتے ہیں ایسے پرس میں اس نے وہ تحریر محفوظ کی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یہ تحریر آپ نے یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگے صاحب مجھے یہ بہت پسند ہے اور میں جب مایوس ہوتا ہوں نا تو اس کو پڑھ کر مجھے طاقت ملتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ کم از کم ہماری تحریریں، ہماری آواز سے لوگ ہمت اور حوصلہ حاصل کر رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اور یہ جو میری تحریریں دنیا بھر میں، اللہ کرے کہ مجھے توفیق ہو کہ میں ان تحریروں کو کتابی شکل دے دوں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے. دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العالمین مجھے آسانی، کیونکہ میں نے اردو نیوز میں اور کئی اخبارات میں مسلسل میں لکھتا رہا ہوں. سعودی گیزٹ میں 1 سال تک انگلش میں میرے آرٹیکلز چھپے ہیں. اب تو چونکہ ہم بہرحال جس زمانے میں ہم نوکری کیا کرتے تھے یا سروس کیا کرتے تھے اس زمانے میں جو خالی وقت ہوتا تھا نا، میرا مشغلہ یہ تھا یا تو میں لکھوں یا میں بولوں، اور دونوں میں نے الحمدللہ بہت خوب کیے ہیں. اللہ رب العالمین ریاکاری سے بچائے اور میرے اس عمل کو اپنے حضور قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون